أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق اللہ العظیم. اللہ کے فضل و احسان سے آج ہم سورۃ المؤمنون کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے 23 ہے 23، اور نزولی اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 74 ہے 74. یہ مکی صورت ہے، 118 اس کی آیات ہیں، 6 رکوع ہیں اس کے. تو اس کا آغاز ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیابی پائی ہے مومنوں نے. دراصل اس سے پچھلی صورت اس کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے، پہلے بھی کہا جا چکا ہے. یہ بالکل جس طرح ایک لڑی میں موتی ہوتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے یہ صورتیں بھی ہیں بلکہ آیات بھی ہیں. پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا، اور آخر والی جو آیت ہم نے پڑھی کہ اس نے جو ملت ابیکم ابراہیم پڑھا، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے. اس میں ہمیں جو کہا گیا ہے کہ اب چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی فرشتہ آنے والا نہیں ہے، اب تم ہی ہو، تمہاری جو جماعت ہے تم ہی ہیں، اب تم پر ہی ذمہ داری ہے تا قیام قیامت کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو تم نے اب اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، جو جس تک بھی آواز پہنچے سب کو کہا گیا ہے. اب جب تمہاری یہ ذمہ داری ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، اب اس صورت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ذمہ داری آپ نے نبھانی، اس کے لیے کچھ صفات آپ کے اندر ہوں. بنیادی صفات 6 صفات ہیں یہ، جو ان میں تذکرہ آغاز میں ہی ہے. تو یہ صفات اگر ہمارے اندر ہوں تو فرمایا ایسے لوگ کامیاب ہیں، اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دنیا کی کامیابی اور اخروی کامیابی ان کو ملے گی، یہ جو 6 صفات جن کے اندر ہوں گے. تو یہاں ارشاد ہو رہا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے مومنوں نے فلاح پائی ہے. یہ اس کا مرکزی مضمون ہے. پوری صورت میں اسی کے ارد گرد یہ بات گھومے گی کہ فلاح پانے والے یہ کون ہے. قد افلح المؤمنون. اب ایمان لانے سے مراد یہاں کیا ہے؟ جو مان گئے، جو ایمان لے آئے، اس سے مراد جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانا اور آپ کے دیے ہوئے اس مشن کو تھاما، یہ مومن ہے. کہ آپ نے اس کو مشن کو تھاما ہے، مومن ہے، آپ یقیناً کامیاب ہیں. اور فلاح سے یہاں مراد جو ہے یہ صرف اخروی فلاح نہیں، آخرت میں تو فلاح ہے جو آگے آ جائے گی، اس کے لیے فردوس وغیرہ ہے، لیکن افلاح سے مراد دنیاوی کامیابی بھی ہے، اخروی بھی. کیوں؟ کیونکہ پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے کہ دنیا میں وہ تمہیں جو استخلاف فی الارض ہے، تمکن اس دنیا میں، خلافت جو آپ کو ملے گی، جو پچھلی بار ہم نے پڑھا، اور آپ کو امن ملے گا. تو یہ دنیا سے متعلق ہیں وہ جو 3 کامیابیاں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہم نے. تو وہ 3 کامیابیاں دنیا میں آپ کو امن ملے گا، یہ بدامنی ختم ہو جائے گی، آپ خلیفہ بنیں گے جس طرح سے ہم نے دیکھا پھر خلفائے راشدین کا دور. تمکن اللہ آپ کو ملے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرمائے گا. یہ 3 کامیابیاں دنیا کی، اور ایک اخروی کامیابی جو بڑی کامیابی ہے، اس کا اسی میں ذکر لاسٹ میں فردوس والی کامیابی. یہ 4 کی 4 کامیابیاں مراد ہیں کہ یقیناً کامیابی پائی مومنوں نے. اب یہ کون ہے مومن؟ ان کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. سب سے پہلی صفت، سب سے پہلی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں. پہلی صفت نماز، اور یہ صفات آخر میں پھر نمازی آ جائے گی.
ابھی دیکھیے اس وقت کے حالات ہیں، یہ مکی دور کی صورت ہے، تقریباً درمیانی دور کی صورت، مکہ کا جو درمیانی دور ہے، بہت زیادہ آپ پر شروع ہو گیا تھا ستانا آپ کو۔ اس حال میں کہ وہ لوگ جو تھے مشرکین، ان کے پاس ریل پیل تھی دولت کی، وہ عیش عشرت کر رہے تھے، ان کے پاس ساری سہولیات تھیں، اور یہ لوگ اب مار کھا رہے تھے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، جن کے پاس تھا بھی وہ بھی ان سے چھین لیا گیا تھا، وہ بھی اب بہت پریشان تھے۔ لیکن فرمایا یہی کامیاب ہے۔ گویا پہلی چوٹ کامیابی کے نظریے پر ہے کہ تم جسے کامیابی کہتے ہو وہ کامیابی نہیں۔ تم سمجھتے ہو کامیابی یہ ہے کہ اقتدار ہمارے پاس ہے، کوئی ہمارے سامنے چوں نہ کر پائے۔ تم سمجھتے ہو کامیابی یہ ہے کہ تمہارے پاس سرمایہ ہو، خوب کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اچھے مکانات ہوں، اچھی سواریاں ہوں، یہ سب تمہارے پاس ہے، بس تم اسے سمجھتے ہو کامیابی۔ لیکن کامیاب یہ ہے جو تمہاری نگاہ میں فقیر ہے، جو تمہاری نگاہ میں رذیل ہیں، ذلیل ہیں، تمہاری نگاہ میں، جو تمہاری نگاہ میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ساری پریشانی یہ جھیل رہے ہیں، تم کہتے یہ ناکام ہے۔ تو فرمایا نہیں، کامیاب یہی ہے، اور ان کی پہلی صفت یہ ہے، کیا یہ کامیاب نہ ہوں جن کے اندر یہ صفت ہو، کیا کہ یہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہوتا ہے اصل میں؟ آپ نے سنا ہے، وہ حدیث پاک یہاں سے بھی بیان کی گئی ہے کہ کسے کہتے ہیں، یہ جو ایک بار یہاں پوچھا گیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کسے کہتے ہیں، تو پیارے نبی نے جواب دیا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، ایسا ہو۔ اسے کہتے ہیں یہ دل کا خشوع ہے، اسے دل کا خشوع کہیں گے۔ اور جس کے اندر دل کا خشوع ہوگا اس کے ظاہر میں بھی خشوع آ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایک شخص سے کہا کہ اگر کیونکہ وہ کیا کر رہا تھا، وہ اپنی نماز ہی پڑھ رہا تھا، داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا، ایسے ایسے کچھ کر رہا تھا، کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ظاہر میں بھی خشوع ہوتا۔ وہ دل کا خشوع یہ ہے جو ابھی کانہ کا ترا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف، جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، دل میں یہ خیال ہو، اور ظاہر طور بھی آپ پرسکون طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کا سر جھکا ہوا ہو، آپ کی نگاہ جس طرح سے حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک نگاہ ہونی چاہیے سیدھی سجدہ گاہ پہ، اور مالکیہ جو ہے ان کی نگاہ وہ کہتے ہیں کہ سامنے نظر رہے، تو ہماری نگاہ سیدھی سجدہ گاہ پر ہو، ہمارے ہاتھ اپنے مقام پہ ہوں، اطمینان کے ساتھ پیر کھڑے ہوں، پیر ہوں، اطمینان کے ساتھ ہم ادا کر رہے ہوں نماز، کوئی جلد بازی کا مظاہرہ نہ ہو رہا ہو، دائیں بائیں نہ دیکھ رہے ہوں، کھجا نہیں رہے ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھجانا پڑتا ہے لیکن وہ بہت کم ہو، شاذ ایسا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پہلی صفت نماز کے بارے میں، والذین هم عن اللغو معرضون۔ دوسری چیز، یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کیا ہوتا ہے؟ یہ اب یوں سمجھیے، لغو ہر اس کام کو یا ہر اس بات کو، قول ہو یا فعل ہو، یعنی بات ہو یا کام ہو، ہر اس بات اور ہر اس کام کو لغو کہیں گے جس سے انسان کو نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو، بےہودہ قسم کی بات ہو، اس سے یہ بچتے ہیں، اس سے یہ دور رہتے ہیں، معرضون۔ سورہ فرقان میں کہا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی پہلے تو اس سے دور رہتے ہیں، کبھی بائی چانس وہاں سے گزر ہو جہاں لغو بات ہو رہی ہو، کوئی لغو کام ہو رہا ہو، تو وہاں بڑے مرو کرامہ، بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے، یعنی اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے۔ اور جنت کے بارے میں کہا گیا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنت ایسی چیز ہے، جنت ایسی جگہ ہے جہاں لغو بات آپ نہیں سنیں گے۔ تو یہ ہے کہ لغو کام سے، لغو بات سے یہ پرہیز کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں، کوئی بھی لغو کام ہم سے نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں غیر ضروری کام میں بیٹھے میں ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہم وقت کاٹ رہے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ وقت کو نہیں سمجھتے کہ کاٹنے کی چیز نہیں بلکہ وقت استعمال کرنے کی چیز ہے۔
یہ بہت بڑی زبردست امانت ہے ہمارے پاس وقت. اس وقت میں ہم آج دیکھتے ہیں زیادہ طور کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں. ہاتھ میں موبائل لیے تو ہنس رہے ہوتے ہیں, بس لگے ہوتے ہیں, کوئی ہنسی کھیل کی چیز دیکھ رہے ہیں. یعنی اتنا ہم نے سمجھا ہے کہ جو وقت ہم امتحان حال میں ہے کہ کہاں ہے یہ ہمیں پتہ نہیں. یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ہے جو ہمیں جو وقت دیا ہے یہ امتحان حال میں. ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے. جس طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جب بیٹھتا ہے, وہ اپنی اس ایگزامینیشن ہال میں جب بیٹھتا ہے وہ ایک سیکنڈ اپنا ضائع نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے کہ میں کماؤں کچھ, میں فیل نہ ہو جاؤں, ناکام نہ ہو جاؤں. تو یہ احساس ہمارا ہونا چاہیے دنیا جو ہے یہ بس وہی ہے, یہ امتحان حال ہے. تو فرمایا یہ وہ ہوتے ہیں ان کا نظریہ ایسا ہوتا ہے, ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے, ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ بےہودہ باتوں, لغو باتوں, لا یعنی اور فضول باتوں سے یہ اعراض کرتے, بچتے ہیں. فضول کام نہیں کرتے, کوئی فضول گفتگو نہیں کرتے, فضول بحثوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے, غیر ضروری کام کوئی نہیں کرتے, بلکہ جو انتہائی اہم کام ہوتے ہیں کسی بھی اعتبار سے وہی کام کرتے ہیں, باقی بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دوسری بات فرمائی, پہلی نماز, پھر وقت کا خیال, اور تیسری چیز والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور یہ وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے طریقے پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. زکوٰۃ کے طریقے پہ عمل کرنے والی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ جو 2.5% والی ہم ادا کرتے ہیں اس کا حکم مدینے میں آیا اور یہ مکی آیات تھی. تو یہاں زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ عام جو صدقات دیے جاتے ہیں, عام جو دیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں جو خرچ کی, کیونکہ پہلے سے ہی خرچ ہو رہا تھا لیکن وہاں ابھی وہ مقدار مقرر نہیں تھی. اور یہاں یہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں, جس طرح اکثر جگہوں پہ زکوٰۃ کے بارے میں وہ یؤتون الزکاۃ, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, یہاں یؤتون الزکاۃ نہیں کہا, یہاں فرمایا وہم للزکاۃ فاعلون, یعنی زکوٰۃ کے اس نظام پہ عمل کرتے ہیں. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے زکوٰۃ کیا ہے. زکوٰۃ دراصل تزکیہ ہے, زکوٰۃ کا مطلب ہے تزکیہ. تو زکوٰۃ دینے سے صرف اتنا نہیں ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم نے مال کو پاک کیا, مال کا تزکیہ کیا تو بس. جب یہ ہم للزکاۃ فاعلون آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے دیتے ہم نہ صرف مال کا تزکیہ کر رہے ہیں بلکہ اپنے اخلاق کا بھی تزکیہ کر رہے ہیں, ہم اپنے اعمال کا بھی تزکیہ کر رہے ہیں, ہم اپنی جو ہمارے شب و روز کے کام ہیں ان کا تزکیہ کر رہے ہیں, ہم سوسائٹی کا تزکیہ کر رہے ہیں. پورا اس میں آ جاتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون, کہ یہ جو زکوٰۃ کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں یہ تزکیہ کر رہے ہیں, صفائی کر رہے ہیں. کس چیز کی؟ اپنے اعمال کی صفائی ہو رہی ہے, اپنے آپ کا تزکیہ کر رہے ہیں. قد افلح من تزکا, ایک اور جگہ فرمایا, اسی ایک اور جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا. بڑی اہمیت ہے اس تزکیے کی. تو تزکیہ صرف اپنا ہی نہیں کہ وہ اپنا تزکیہ بھی کر رہے ہیں, یعنی اپنی صفائی بھی کر رہے ہیں, اپنے دل کی صفائی بھی کر رہے ہیں, اپنے اخلاق کی صفائی بھی کر رہے ہیں, اپنی زندگی کی صفائی بھی کر رہے ہیں, اپنے عقیدوں کی صفائی بھی کر رہے ہیں, اپنا عقیدہ بھی درست کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں کرتے کرتے اپنے ساتھیوں کا بھی تزکیہ کر رہے ہیں, اپنے بھائیوں کا بھی تزکیہ کر رہے ہیں, اپنے گھر والوں کا, اپنے محلے والوں کا, اپنے گاؤں والوں کا تزکیہ کر رہے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, یہ تیسری چیز آ گئی, تیسری صفت ان کے اندر ہوتی ہے. اور چوتھی صفت والذین هم لفروجہم حافظون, اور یہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت کرنے سے مراد کیا ہے کہ جو قابل ستر چیزیں جو ہے وہ کسی کے سامنے کھولتے نہیں ہیں. جس طرح مرد کا ستر جو ہے گھٹنوں سے لے کر ناف تک ہے. حضور نے فرمایا کہ میرا ستر کھل جائے, اس سے میں یہ پسند کروں گا کہ آسمان سے میں نیچے گر پڑوں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں میرے جسم کے, یہ تو گوارا ہے, لیکن میرا ستر کسی کے سامنے کھل جائے یہ مجھے گوارا نہیں. اور اسی طرح عورت کا ستر جو ہے اس کا چہرہ, اس کے 2 ہاتھ اور 2 پیر, اس کے علاوہ باقی پورا جسم جو ہے وہ ستر میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی شرمگاہوں کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے. لیکن آج
ہماری بہنیں ہماری مائیں جو ہیں وہ کبھی کسی کھیل کے میدان میں کبھی کہیں اپنے صدر کا وہ دھیان رکھتے ہیں، اس قسم کا لباس پہنتے ہیں کہ وہ لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہے. یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. ہمیں دھیان دینا چاہیے ہم سب کو کہ لباس کے بارے میں بڑی لاپرواہی ہوتی ہے. بلکہ مرد حضرات بھی جب نماز کے لیے آتے ہیں ان کی قمیض ایسی ہوتی ہے وہ رکوع میں گئے تو سطر کھل جاتا ہے، اوپر سے قمیض اوپر آ جاتی ہے، یا ایسا چست لباس کے اندر کی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، ایسا بھی درست نہیں ہے. تو وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، ہاں صرف اپنی بیویوں کے ہاں، یعنی اگر کھل جائے سطر تو صرف اپنی بیویوں کے ہاں ایسا کرنا جائز ہے. او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے ملک یمین میں ہوں. ملک یمین سے مراد قرآن جو لیتے ہیں لونڈیاں لیتا ہے. اس وقت جو یہ طریقہ تھا کہ خرید کیا جاتا تھا لونڈی کو، اس کے ساتھ فإنہم غیر ملومین، تو اس معاملے میں وہ ملامت کے قابل نہیں ہے. ان دو یعنی بیوی کے پاس بیوی سے اس کی ملاقات ہو وہ تو جائز ہے، اور دوسری چیز جو ملک یمین میں ہو. ایک طریقہ تھا اس وقت، اب تو نہیں ہے لیکن اس وقت تھا. کس طرح سے پھر اسلام نے آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا، کس انداز سے اس کو مکمل کیا، وہ آج اس قسم کی چیزیں آپ نہیں دیکھیں گے. اس کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کوئی اور تلاش کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ زیادتی کرنے والے ہیں. وہ اس کے علاوہ اگر کچھ اور اس کے علاوہ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو ان سے منع کر دیا حرام، جس میں زنا آ جاتا ہے، جس میں عمل قوم لوط وہ بھی آ جاتا ہے، جس میں وطائی بہیم آتا ہے، یعنی جانوروں کے ساتھ یہ جنسی خواہش پورا کرنا وہ بھی بالکل قطعاً حرام ہے. یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، وراء ذالک سب حرام ہے. صرف ایک چیز میں اختلاف ہے، استمنا بالید جسے کہتے ہیں ماسٹربیشن، اس میں اختلاف ہے. اس میں کچھ لوگ جیسے ایک امام ہیں وہ کہتے ہیں اسے جائز قرار دیتے ہیں، لیکن مالکی اور شافعی وہ اسے قطعاً جائز قرار دیتے ہیں، قطعاً حرام قرار دیتے ہیں. صرف حملی اسے جائز قرار دیتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ، اس کے نزدیک کسی شدید وجہ سے کبھی ایسی غلطی ہو جائے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یعنی وہ زیادہ حرام تو اسے نہیں کہتے لیکن جائز بھی نہیں کہتے، کہ اگر کبھی ایسی غلطی ہو گئی شدید خواہش کی بنا پہ تو ممکن ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو باقی ساری چیزیں جو ہے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ صرف بیوی کے پاس جا سکتے ہیں. آج تو بس ایک ہی صورت اب ہے، اب وہ تو ہے نہیں لونڈی وغیرہ. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ کیا ہے، وہ زیادتی کرنے والے ہیں. یہ 4 صفات آ گئیں، 2 صفات اور ہیں انشاءاللہ کل کریں گے وہ مکمل. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو آیت نمبر 7 تک ہم نے آج مکمل کی سورۃ المومنون، اس آیت کو، اس سورت کو مکمل طور پہ سمجھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہ سارے اوصاف ہمارے اندر اللہ تعالیٰ لائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب حمومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. السلام علیکم.